الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. نہیں اذناب احکام. اللہ رب العالمین نے جو احکامات اور جو حکم دیے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو لہو و لعب ان کے ساتھ بنانا ان کی نہیں ہے. اللہ منع فرما رہے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ قریب پہنچ جائے اپنی مدت کی. تم نے ان کو طلاق دی، اب جو ان کی عدت کی مدت تھی، مثال ایک عورت ہے کہ جس کی عدت تھی 3 حیض، اب 3 حیض کے بالکل قریب ہونے کے 28-29 دن گزر چکے، 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں، اب وہ بالکل قریب پہنچ گئی ہے، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم بند کر لو ان کو دستور کے موافق. اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو، تم نے ان کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے، اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو دستور کے موافق گھر میں بسانے کی نیت سے تم ان کو روک لو، ضرر دینا مقصود نہ ہو. او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بمعروف، دستور کے موافق. اگر بسانا مقصود نہیں ہے تو پھر تنگ بھی نہ کرو، ان کو دستور کے موافق آزاد کر دو. ولا تمسکوہن، اور نہ تم بند کرو ان کو ضرارن، نقصان پہنچانے کے واسطے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک، اور وہ شخص جو کرے گا یہ کام، یعنی جو زیادتی کرے گا عورتوں کے ساتھ، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق آخرت میں اس نے نقصان کیا اپنے آپ کا، اس نے اپنے آپ کا ہی نقصان کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ کامیابی کا اصول ہے. اور نہ تم بناؤ اللہ کے احکامات کو ہزواً اے محضوباً، مسخری کیا ہوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہیں. اللہ کے احسانات کو یاد کرو. کون سے احسان کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت دی ہے، قانون معاشرت تمہیں اللہ نے دیا. ان احسانات کو یاد کرو. اور یاد کرو، کیوں یاد کرو؟ تاکہ منعم کے احسانات کے احکامات کے دل کے اندر بقعت پیدا ہو. منعم کے احسانات جب یاد ہوں گے تو اس کے احکام کی بقعت تمہارے دل میں پیدا ہوگی. وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو اتارا تم پر، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، قرآن مجید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. یعظکم بھی، نصیحت کرتے ہیں تم کو اس کے ذریعے. واتقوا اللہ، یہ نسخہ عمل ہے کہ تم عمل کب کر سکو گے؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تو اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، یہ نسخہ تقویٰ ہے. تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب تمہیں یہ پتہ ہوگا کہ میرے ایک ایک عمل سے میرا اللہ باخبر ہے. اور جانو بے شک اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. کون عمل کر رہا ہے اور کون نہیں عمل کر رہا، کون مسخری کی طرح میرے احکامات کو بے وقع سمجھ رہا ہے اور کون کہ میرے احکامات کی تعظیم بجا لا رہا ہے. یہاں پر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے کئی بار یہ بات ذکر کی ہے کہ طلاق یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض عمل ہے. اب اس کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، لیکن اس اختیار دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مرد اس اختیار کو استعمال کرے، بلکہ اس دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انتہائی ضرورت پڑ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تم اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن اختیار کو بھی اس انداز سے اختیار کرنا ہے کہ صرف ایک طلاق دو، عدت گزرنے دو تاکہ وہ بھی علیحدہ ہو جائے، تاکہ تمہارے پاس حلالہ کے بغیر واپس لانے کا اختیار تاکہ باقی رہے. نکاح کے ذریعے اگر تمہارا پاس کے اندر آپس کے اندر صلح صفائی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو. یہاں پر آگے ایک اور بات ہے اور بڑی ہی عمدہ بات ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ان کے جو مواعظ ہیں ان کے اندر بڑی کارآمد باتیں کی ہیں، جن میں سے ایک وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا اور وہ آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ہم آپس کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم نے آپس میں فیصلہ کیا ہے
کہ ہم جو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم جدا ہونا چاہتے ہیں، یعنی عورت کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے، تو آپ بتلائیں کہ میں اس کا کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو حضرت جی نے ان کو جواب دیا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اگر انسان کو کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو وہ اپنے کسی ایسے رہنما، کسی پیر و مرشد، کسی مصلح کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو اور ان کے سامنے جا کر کے انسان ایسے معاملات کو شیئر کرے، کسی عالم با عمل کے سامنے جا کر کے انسان اپنے معاملات کو بیان کرے اور اس سے جا کر کے ایسے مسائل کا حل پوچھے۔ اگر کسی عالم با عمل کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور اس کے ساتھ انسان مسائل شیئر کرتا رہے تو پھر بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن صورتوں کا حل اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی کے ساتھ نکلوا دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ جوڑا، اب ان کا بیعت کا تعلق حضرت جی کے ساتھ تھا، اب یہ حضرت جی کے پاس آئے تو انہوں نے گھر میں بیٹھے اپنے اندر جو ایک دوسرے کو طلاق کہہ کر کے آپس کے اندر یا خلع کے کیس دائر کر کے انہوں نے یہ وہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ ڈائریکٹ حضرت جی کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنے مسائل کو پیش کیا کہ ابھی ہماری یہ جو وہ ضرورت بن گئی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت جی نے ان کو اندر سے کوریدا، تو بات اصل میں یہ نکلی کہ وہ خامد بڑا کاروباری آدمی تھا، اس کو کاروبار کی ٹینشن ہوتی تھی، تو جب گھر کے اندر داخل ہوتا تو وہی جو ٹینشن دماغ پر سوار ہوتی تھی تو وہ گھر کے اندر جب آتا تو بیوی کے ساتھ اونچ نیچ بات ہو جاتی، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ یہ جو آپ آپس کے اندر طلاق کا معاملہ کرنا چاہتے ہو، جدا ہونا چاہتے ہو، آپ اگر میری مانو تو 6 مہینے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دو، تھوڑا پیچھے کر دو اس معاملے کو، اور اس سے پہلے تم نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ جی وہ کیا ہے جی؟ وہ فرمانے لگے کہ تم نے عمل یہ کرنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکرا کر کے داخل ہوتے تھے، جب بھی آقا گھر میں داخل ہوتے تو مسکرا کر کے داخل ہوتے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب تم گھر کے اندر جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں کاروباری ہیں وہ سب کی سب دفتر میں چھوڑ کر کے جاؤ، جب گھر کے اندر جاؤ تو وہاں پر صرف خامد بند کر کے جاؤ اور اپنی جو عورت ہے اس کو بیوی بنا کر کے اس کے ساتھ مسکرا کر کے جاؤ، بات کرو جی۔ ایک تو یہ سنت ہے، اور دوسری بات کہ جب عورت مرد کو اور مرد عورت کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو مسکرا کر کے دیکھتا ہے، یہ فضائل دین کے اندر ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تو حضرت جی نے فرمایا اگرچہ یہ چھوٹی ہے تم نے اس سنت پر عمل کرنا ہے، پھر تم اس کی برکات دیکھنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جو میاں بیوی چلے گئے اور 1 ہفتہ گزرا تھا اور 1 ہفتے کے بعد واپس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جتنی محبت ہمارے اندر دنیا کے اندر شاید ہی کسی کے اندر اتنی محبت ہوگی۔ اصل جو ان کے اندر مرکزی جو پوائنٹ تھا وہ اس کو جب ختم کیا گیا اور سنت کے اوپر جب وہ آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو علیحدگی جو انہوں نے سوچی ہوئی تھی اللہ نے ان کو باہمی رضامندگی کے ساتھ ان کو دوبارہ جوڑ دیا۔ تو اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان یہ غور کرے کہ میری زندگی کے اندر کون سا سنت عمل رہ رہا ہے، میری زندگی میں کون سا سنت عمل رہ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت جی نے ایک بہت ہی کرامت وظیفہ بتلایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے خامد بیوی کا دل آپس کے اندر نہ جوڑ رہا ہو تو وہ یہ آیت ہے سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے اور آیت نمبر 74 ہے۔ اس آیت کا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اس قاعدے کے اندر جب انسان درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتا ہے، رب اجعلنی ربنا آتنا، جو بھی دعا پڑھتا ہے، تو وہاں پر ان دعاؤں کے بعد انسان اس دعا پڑھنے کا معمول بنا لے، اس دعا کا معمول بنا لے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسا کرآمد اور مجرب نسخہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا اللہ رب العالمین نے خامد اور بیوی کے دل کو جوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ جو نسخہ ہے اس نسخے کو انسان اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اور دوسرا اللہ نے یہاں پر فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے احکامات کو تم مسخری کیا ہوا نہ بناؤ۔
تو اللہ کے احکامات کے ساتھ تو مسخری کرنا کفر ہے، حالانکہ اللہ نے جن کو یہ خطاب کیا وہ تو صحابہ اور مسلمان تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ مسخری کرنا حقیقتاً یہ کفر ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسخری کی طرح تم اللہ کے احکامات کو بے بکات نہ بناؤ، بے بکات نہ بناؤ۔ بے بکات نہ بناؤ کیا مطلب؟ کہ دل آیا تو عمل کر لیا، دل آیا تو عمل کیا، دل نہ ہوا تو عمل نہ کیا، دل ہوا تو یہ جو احکامات اللہ بیان فرما رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لایا، نہ ہوا تو نہ کیا۔ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، دل ہوا تو پڑھ لیا، نہ ہوا تو نہ پڑھا۔ زکوٰۃ دینا، روزہ، یہ جتنے بھی احکامات ہیں اگر ان کو 100% اس طریقے سے ادا نہ کیا جائے جس طریقے سے اللہ حکم دے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ انسان اللہ کے احکامات کو عملی طور پر بے بکات سمجھ رہا ہے، تو عملاً ان کو بے بکات سمجھنا مراد ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ تم اللہ کے احکامات کے ساتھ مسخری کی طرح بے بکات ہونے والا معاملہ نہ کرو۔